بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 81 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کے اندر جو احادیث تھی وہ ہم پہلے کافی تعداد میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، انہی موضوعات سے متعلق انشاءاللہ بات ہونے والی ہے۔ متن حدیث دیکھیے، وہ بھی قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن عکرمة بن خالد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور جب انہوں نے اس کو بیان کیا تو اس میں تین مرتبہ اعضاء کا دھونا ذکر کیا، اور فرمایا کہ سر اور کانوں کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا۔ تخریج حدیث بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے، وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد تحویل، وبه قال حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المعقين قال وقال الأذنان من الرأس۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ذکر کیا، اور اس میں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے کناروں کا بھی مسح کرتے تھے، اس کو بھی ملتے تھے، اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاذنان من الراس، جو کان ہیں دونوں کان وہ سر سے ہیں، یعنی سر کا حصہ ہے۔ قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدري من هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين قال قتيبة عن سنان بن أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة۔ حدیث سے متعلق کلام تو آگے تفصیلی طور پر آ رہا ہے کہ ماقین جو کلمہ ہے اس کی کچھ تحقیق ہے، اور اس سے متعلق حکم، اور الاذنان من الراس اس سے متعلق بھی حکم آگے آ رہا ہے۔ یہ جو نیچے بات کی گئی ہے اس کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں۔ قال سلیمان بن حرب یقولها ابو امامہ، اوپر آپ سند میں دیکھیں تو امام ابو داود رحمہ اللہ نے دو اسناد سے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ پہلی سند ہے سلیمان بن حرب اور اس کے بعد حماد، اور دوسری سند میں امام ابو داود رحمہ اللہ مسدد اور قتیبہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں۔ تو جو سلیمان بن حرب کی روایت ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن حرب کہتے ہیں یقولها ابو امامہ، یہ جو قول ہے یہ ابو امامہ کا ہے، الاذنان من الراس یہ ابو امامہ کا قول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، انہوں نے حتمی طور پہ یہ کہا، یعنی سلیمان بن حرب نے۔ اور قال قتیبہ قال حماد لا ادری هو من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ابی امامہ، جبکہ جو قتیبہ ہیں وہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ الاذنان من الراس یہ ابو امامہ کا قول ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ آگے اس کی وضاحت امام ابو داود نے کی کہ قصۃ الاذنین کے بارے میں وہ یہ فرماتے تھے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ پہلی سند میں سلیمان بن حرب ہیں، وہ بھی حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو حتمی طور پہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسری جو سند ہے وہ مسدد اور قتیبہ کی ہے، تو قتیبہ بھی حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں شک کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کس کا قول ہے۔ قال قتیبہ عن سنان ابی ربیعہ، یہ پھر دوسرا فرق بیان کیا گیا جو قتیبہ کے حوالے سے ہے کہ وہ ان کی سند میں ہے کہ عن سنان ابی ربیعہ، اور یہاں جو دیکھیں تو سنان ابن ربیعہ ہے جو کہ مسدد کی روایت کے مطابق لکھا گیا ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں قال ابو داود هو ابن ربیعہ کنیتہ ابو ربیعہ، یہ ابن ربیعہ ہے، ان کی کنیت ابو ربیعہ ہے۔ تو جنہوں نے سنان ابن ربیعہ کہا ہے انہوں نے بھی ٹھیک کہا کہ انہوں نے ان کے والد کی طرف نسبت کر دی، اور جو ابو ربیعہ کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بیٹے کا نام بھی ربیعہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت
ابو ربیعہ تھی، تو قتیبہ کا سنان ابی ربیعہ کہنا یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے والد کا ذکر نہیں کیا، نام اور کنیت ذکر کی ہے۔ اور جو مسدد کی روایت ہے یا سلیمان بن حرب کی ہے تو اس میں سنان بن ربیعہ ہے، تو وہ بھی درست ہے، اس لیے کہ انہوں نے نسبت والد کی طرف کی ہے۔ باقی جو حدیث سے متعلق کلام ہے اس کو آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ روایت حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اب حدیث کی تھوڑی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ معقین یعنی آنکھ کے کناروں کو ملنا، دھونا۔ امام احمد کی روایت میں کان یتعاہد المعقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے کناروں کا خیال رکھتے تھے وضو میں۔ معقن کی تثنیہ معقان ہے، جس کو معقین ہم نے پڑھا جری حالت کی وجہ سے۔ اس کے مختلف تلفظ ہیں، معقن بھی اس کو پڑھتے ہیں حمزہ ساکن کے ساتھ، معقن بھی اس کو پڑھتے ہیں میم کی ضمہ اور حمزہ کے ساتھ، اور موقن بھی پڑھتے ہیں بغیر حمزہ کے۔ موق العین آنکھ کا وہ کنارہ جو ناک کی طرف ہوتا ہے، جو کنارہ کان کی طرف ہے اسے لحاظ کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں کناروں کو معقن کہا جاتا ہے۔ معقن کا اطلاق آنکھ کے مجرائے دم، آنسو بہنے کی جگہ پر بھی ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی بات الاذنان من الراس، تو یہ تفصیلی بحث ہے، یہاں آپ کے سامنے ایضاح المشکات سے اس کو نقل کیا ہے، جو کہ وہاں پہ مختصراً یہ مباحث ذکر ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے مذاہب مشہورہ شافعیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اذنان سر کے تابع نہیں ہیں، یعنی دونوں کان وہ سر کے تابع نہیں ہیں، لہٰذا اس کے لیے مائع جدید لینا ضروری ہے۔ جبکہ احناف، امام ثوری، امام احمد اور ایک روایت کے مطابق امام مالک کے نزدیک جو کان ہیں یہ سر کے تابع ہیں، لہٰذا سر کے باقی ماندہ پانی سے مسح کافی ہے۔ شافعیہ اور مالکیہ کے دلائل دیکھیے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یأخذ الماء باصبعیہ لأذنیہ۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ دونوں کانوں کے لیے جو ہے وہ پانی لیا جاتا تھا، اور انگلیوں کے ذریعے اور کانوں کے سوراخ میں اس کو داخل کرنا، یعنی انگلی کو پھیرنا اور باقی کان کا مسح اس سے کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَخَذَ لِصَمَاخَيْهِ مَاءً جَدِيدًا، کہ انہوں نے اپنے دونوں کانوں کے سوراخ کے لیے جدید پانی لیا، مطلب جدا پانی لیا۔ اسی طرح ایک ان کی جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کان ایک مستقل عضو ہے، لہذا پانی بھی مستقل ہونا چاہیے جیسے دیگر اعضاء کے لیے مستقل پانی ہے۔ احناف کی جو دلائل ہیں ان کو دیکھیے، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال الاذنان من الراس، یہی جو حدیث الباب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذنان سر کے تابع ہیں، یہ حکماً نہ کہ خلقتاً، کیونکہ خلقتاً تابع ہونا تو ایک بدیہی بات ہے، ایسی بدیہی بات کہ جس کے بتانے کے لیے نبی کی بعثت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو آپ نے فرمایا الاذنان من الراس، اس سے مراد یہ ہے کہ اذنان دو کان انسان کے وہ حکماً سر کے ہی تابع ہیں، لہٰذا مائع جدید کی ضرورت نہیں۔ اس طرح عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجُ مِنْ أُذُنَيْهِ۔ موطا اور نسائی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے سر سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہاں اذنان کو سر کے تابع کر کے بیان فرمایا، لہٰذا ماء الراس اس کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یہ جو دلیل اول تھی جس میں الاذنان من الراس ابو عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے حوالے سے، تو اس کو دیکھیے قال حماد لا ادری الاذنان من الراس من قول ابی امامہ او من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو امام ابو داؤد نے بھی حدیث کے بعد اس کو ذکر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ سلیمان تو کہتے ہیں کہ یہ من قول ابی امامہ ہے، جبکہ حماد بن زید جو تھے ان کو اس میں شک تھا۔ تو دیکھیے حماد کا عدم علم دوسروں پر حجت نہیں ہو سکتا، جبکہ متعدد قوی طرق سے اس کا مرفوع ہونا ثابت ہو چکا ہے، چنانچہ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الراس۔ دوسرا یہ روایت ابو امامہ کے علاوہ ابن عباس، عبداللہ ابن زید، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، انس ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی متعدد سندوں سے مروی ہے۔ علامہ سیلعی رحمہ اللہ نے اور مزید 4 صحابہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنین کے لیے، دونوں کانوں کے لیے مائع جدید نہیں لیا۔ تیسرا، اگر یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا قول ہو تب بھی حکماً مرفوع ہے، کیونکہ غیر مدرک بالقیاس، جس کو قیاس کے ذریعے نہیں پایا جا سکتا، صحابی کا ایسا قول حکماً مرفوع ہوتا ہے۔ باقی جو شافعیہ اور مالکیہ کے مستدلات ہیں ان کے جوابات دیکھیے۔ اولاً حدیث انس رضی اللہ عنہ کا ایک راوی عمر بن ابان مجہول ہے،
ثانیاً دونوں احادیث میں یہ احتمال ہے کہ ہاتھ پر پانی بالکل ختم ہو گیا تھا تو ضرورتاً پانی لیا تھا، اور دلیل عقلی جو تھی کہ ہر عضو کے لیے مستقل پانی تو کانوں کے لیے بھی مستقل پانی ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نص کے مقابلے میں قیاس ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہم نے جو مباحث تھیں وہ مکمل کر لیں، باب بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ ہم باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً اس کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔